الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلقہ من نطفۃ خلقہ فقدرہ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہم سفیرو باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا۔ اور اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو تم، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ اور جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ آئیے سب سے پہلے ہم آقا نامدار مدینے کے تاجدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود شریف کا ہدیہ پیش کرے، پڑھے بآواز بلند اللہم رب محمد صلی علیہ وسلم۔ اللہم صلی اللہ سیدنا سفین حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم۔ معزز سامعین کرام، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے احسانات یاد کرواتے ہوئے ارشاد فرمایا قتل الانسان، قتل ہو جائے انسان، مارا جائے انسان، ما اکفرہ، کتنا احسان فراموش ہے، کتنا ناشکرہ ہے یہ۔ آپ دیکھیں نا جناب، اللہ تبارک و تعالی کے کتنے احسانات ہیں ہم پر، اللہ تبارک و تعالی کے کتنے انعامات ہیں ہم پر، لیکن ہم اللہ تبارک و تعالی کے سارے احسانات کو بھلا بیٹھے ہیں، اس کی ساری نعمتوں کو ہم بھلا بیٹھے ہیں۔ معزز سامعین کرام، ہم اللہ تبارک و تعالی کے سارے احسانات کو ایسے بھلا بیٹھے ہیں جیسے کہ ہمارے پاس ہاتھ ہے تو یہ ہمارا ذاتی ہاتھ ہے، اسے اللہ نے ہمیں عطا نہیں کیا۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات کو ایسے بھلا بیٹھے ہیں جیسے کہ ہمارے پاس آنکھ ہے تو یہ ہماری ذاتی آنکھ ہے، اسے اللہ نے ہمیں عطا نہیں کیا۔ ہمارے پاس کان ہے تو یہ ہمارا ذاتی کان ہے، اسے اللہ نے ہمیں عطا نہیں کیا۔ ہمارے پاس پیر ہے تو یہ ہمارا ذاتی پیر ہے، اسے اللہ نے ہمیں عطا نہیں کیا۔ لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے، ایسا قطعی نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے، ورنہ آج اس دنیا میں کوئی ایسا شخص موجود نہیں ہوتا جو اپنے پاس ہاتھ رکھنے کے باوجود لولا رہے، اپنے پاس پیر رکھنے کے باوجود لنگڑا رہے، اپنے پاس آنکھ رکھنے کے باوجود اندھا رہے، اپنے پاس کان رکھنے کے باوجود بہرا رہے۔ تو ہمارے پاس جتنی بھی چیزیں ہیں، ہمارے پاس جتنی بھی اشیاء ہیں، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات ہیں، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات ہیں، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ چیزیں ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات پر پردے پہ پردے ڈالے جا رہے ہیں، ہم اس کے احسانات کو بھلا بیٹھے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ دیکھیں نا اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتنے احسانات ہیں ہم پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ عطا کیا، یہ اس کا پہلا احسان، یہ اس کی پہلی نعمت۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دو ہاتھ عطا کیا، یہ اس کا دوسرا احسان، یہ اس کی دوسری نعمت۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں کو خوبصورت بنایا، یہ اس کا تیسرا احسان۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں میں طاقت دی، قوت دی، یہ اس کا چوتھا احسان، یہ اس کی چوتھی نعمت۔
یہ اس کا چوتھا احسان، یہ اس کی چوتھی نعمت۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آنکھ عطا کیا، یہ اس کا پہلا احسان۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دو آنکھیں عطا کی، یہ اس کا دوسرا احسان۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری آنکھوں کو خوبصورت بنایا، یہ اس کا تیسرا احسان۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت دی، دیکھنے کی قوت دی، یہ اس کا چوتھا احسان، یہ اس کی چوتھی نعمت۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتنے احسانات شمار کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کو شمار کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے وَإِنْ أَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو ہرگز اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ اتنے احسانات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم پر، لیکن اس کے باوجود ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات کو بھلا بیٹھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من ای شیء خلقہ، اس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس چیز سے پیدا کیا، انسان کی حقیقت کیا ہے، انسان کی حیثیت کیا ہے، اس کی اوقات کیا ہے۔ تو جب انسان اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو انسان کہتا ہے میں پوری کائنات میں اشرف ہوں، میں اشرف المخلوقات میں سے ہوں۔ جب انسان اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے تمام فرشتوں نے میری سمت، میری جانب، میری طرف اپنی نورانی پیشانیاں جھکائی تھی۔ جب انسان اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، کہ عظمت و کرامت کا تاج آدمیت کے سر پہ رکھا گیا۔ چلے یہ بھی ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، کہ ہم نے بنی آدم کو، آدم کی اولاد کو عزت دی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن انسان کی چالاکی دیکھے، انسان کی چال بازی دیکھے، ہمیں اللہ کی ہر وہ نعمت یاد ہے جن نعمتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیاوی مفاد رکھا ہے، جن نعمتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیاوی خیر رکھا ہے، جن نعمتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیاوی بھلائی رکھی ہے، لیکن ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نعمتوں کو بھلا بیٹھے ہیں جن نعمتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کا مفاد رکھا ہے، آخرت کی بھلائی رکھی ہے، آخرت کا خیر رکھا ہے۔ لیکن یاد رکھنا پڑے گا جس قدر ہم نے اللہ کے کلام کی اس آیت کو یاد رکھا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، جس قدر ہم نے اللہ کے کلام کی اس آیت کو یاد رکھا ہے خَلَقَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، جس قدر ہم نے اللہ کے کلام کی اس آیت کو یاد رکھا ہے سَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، اسی قدر ہمیں اللہ کے کلام کی اس آیت کو بھی یاد رکھنا پڑے گا، اس آیت کو بھی یاد رکھنا پڑے گا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جنات اور انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، صرف اور صرف اپنی اطاعت کے لیے پیدا کیا، صرف اور صرف اپنی فرما برداری کے لیے پیدا کیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وقت کی قلت کو دیکھتے ہوئے میں اپنی گفتگو اسی پر ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ توبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔